تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ نیچرلائزیشن کے حوالے سے کہ نیچرلائزیشن کے 4-5 کوشچن ہیں تو انہیں ایک ساتھ لے لیتے. ایک تو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے کیونکہ ہم نے نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیچرلائزیشن کا یعنی امریکن شہریت حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت سخت کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے جو ہے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. تو ایک ڈیٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، اور وہ ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر 20 2025، کیونکہ اس تاریخ کو یہ نئی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی تھی. تو ایسے لوگ کے جنہوں نے اکتوبر 20 یا اکتوبر 20 سے پہلے جو ہے 2025 اس میں اپنی اپلیکیشن فائل کر دی ہے، تو ان پہ جو قانون لاگو ہوگا اور جس قانون کے تحت اور جس پالیسی کے تحت وہ ٹیسٹ اپنا دیں گے وہ 2008 کا ہوگا، جو خاصا ریلیکسڈ ہے. اور وہ لوگ کہ جو اب اپلیکیشن دینے کے لیے جائیں گے یا جنہوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ اکتوبر 20 یا اکتوبر 20 2025 یا 25 کے اس تاریخ کے بعد دی ہے، تو ان پہ جو ہے 2025 کی پالیسی جو ہے وہ نافذ ہوگی. تو آپ کہیں گے جناب اس میں فرق کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ سختی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. تو پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو سوال پوچھے گئے ان سوالوں کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اور وہ جو آپ سنتے تھے کہ جناب 100 کویشچنز ہوں گے، ان 100 کویشچنز کو ہم نے تیار کرنا ہوگا، اور تو وہ 100 کویشچن جو ہے صرف اس صورت میں ہے اگر آپ ٹیسٹ جو ہے 2008 کی پالیسی کے مطابق دیکھ رہے ہیں، اور وہی ڈیٹ آ جاتی ہے اکتوبر 20 2025. تو اگر آپ اس زمرے میں آ جاتے ہیں تو پھر جو کویشچنز ہیں ریلیٹیولی جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوں گے، کیونکہ اس میں سے آپ کو جو ہے وہ 100 کویشچن جو ہے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اور وہ آسان ہیں. اور اس کے بعد پھر ان 100 کویشچنز میں سے آپ سے 10 سوالات پوچھے جائیں گے، اور ان 10 سوالات میں اگر آپ نے 6 جواب دے دیے تو ویل اینڈ گڈ، آپ نے یہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ آپ نے طے کر لیا، جسے ہم سیوکس ٹیسٹ کہتے ہیں. لیکن اگر 2025 کی پالیسی آپ پہ نافذ ہو رہی ہے، اس سے مراد یہ کہ اب آپ فائل کر رہے ہیں یا آپ نے اکتوبر 20 2025 یا اس کے بعد اپلیکیشن فائل کی ہے، تو پھر جناب آپ کا جو سامنا ہے وہ مشکل سوالات سے، نہ صرف مشکل سوالات ہیں بلکہ جو سوالات آپ کو تیار کرنے پڑیں گے وہ 128 ہیں. اور ان 128 سوالات میں سے آپ کو جو ہے وہ 20 سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے. 20 دوسرا جو پروگرام پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 10 ہیں، یہاں پہ 20 ہیں، اور پھر 20 میں سے آپ کے سوال جو ہے وہ 12 درست ہونے چاہیے، اور جو دوسری پالیسی 2008 کی تھی اس میں آپ کو 6 سوال جو ہے وہ مکمل کرنے پڑتے ہیں. جہاں تک آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ریڈنگ اور رائٹنگ سے مراد یہ کہ اس میں آپ کو اگر آپ سے 3 سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور ان میں سے ایک آپ کو صحیح طور پہ پڑھنا چاہیے. اچھا، اب اس میں دوسرا جو ہے وہ رائٹنگ کی بات ہے کہ 2 لائنز آپ کو 3 لائنز آپ سے کے لیے آپ کے لیے جگہ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس میں سے ایک لائن بھی درست لکھ دی تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور کئی دفعہ لوگ جو ہے اسے بھول جاتے ہیں. ایک طرف تو ہم ریڈنگ کی بات کر رہے ہیں اور رائٹنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک اور ایسپیکٹ ہے جو آپ کو بکس میں نظر نہیں آتا، وہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کا ہے اور اسپیکنگ کا ہے. کہ آپ جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ واقعی آپ نے سوال تو تیار کیے ہوئے ہیں، بڑی زبردست آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، لیکن کیا آپ کی اسپیکنگ پاور ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں؟ امیگریشن آفیسر جو ہے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو کیا آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں جو ہے وہ انگلش اسپیکنگ پاور آپ اپنی استعمال کر رہے ہیں؟ تو ان کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اب کی جو صورتحال ہے اس پہ وہ خاص طور پہ توجہ دے رہے ہیں. اب اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اب امیگریشن سروس والے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پرانا زمانہ آپ بھول جائیے، یہ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں کہ آسان ہے، ریڈنگ رائٹنگ کویشچن 128 یا 120
اور یہ سیوک کا ٹیسٹ، انگلش کا ٹیسٹ، یہ ریلیٹیولی جو ہے وہ آسان ہے. اصل چیلنج یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ آپ کا ماضی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایز اے گرین کارڈ ہولڈر وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے یہاں پہ زندگی کیسے گزاری ہے، کیا وہ کمیونٹی افیئرز میں انوالو رہا ہے، کیا اس نے کوئی سماجی بہبود کا کام کیا ہے، کیا اس کے خلاف کوئی کرمنل چارجز تو نہیں ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کیے ہیں، یا کوئی فائنینشیل جو ہے ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے ڈومیسٹک ریلیشن شپ کیسے ہیں، کہیں ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں ہوا، کسی قسم کے کرمنل چارجز تو نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو امپلائمنٹ کر رہا ہے وہ کتنا اسٹڈی ہے، کتنی اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. ٹیکس ریٹرن کا میں نے ذکر کر دیا، کرائم کا ذکر کر دیا. تو یہ تمام چیزوں کو نظر ڈال کے وہ مجموعی طور پہ ایک شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب اس پالیسی کے اندر کیا، میں آپ کو ایک انگلش کا پیراگراف ہے وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ اردو کا ترجمہ کرتے بھی مشکل ہے اس میں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کارنر سٹون ہے ڈی ایچ ایس کا، کہ جناب ہم اس قسم کے شہری ایسے لوگوں کو جو ہے امریکن سٹیزن جو ہے وہ بنتے ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ یہ جو پیراگراف ہے اس میں یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکن سٹیزن شپ از دا موسٹ سیکرڈ سٹیزن شپ ان دا ورلڈ. کہ امریکن سٹیزن شپ جو ہے وہ دنیا کی تمام تر شہریتوں سے زیادہ جو ہے وہ مقدس ہے. And should only be reserved for aliens who will fully embrace our values and principles. اور یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص کرنی چاہیے کہ جو ہماری ویلیوز اور ہمارے پرنسپل جو ہمارے نیشن کے ان کو جو ہے مکمل طور پہ چھاتی سے لگانے کے لیے تیار ہے. By ensuring only those aliens who meet all eligibility requirements, including the ability to read, write and speak English and understand US government and civics, جس کا میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، are able to naturalize. تو ایسا اگر وہ کر سکیں گے تو ان کو نیچرلائزیشن جو ہے وہ مل سکے گی. اور پھر یہ ان کا جو کارنر سٹون ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ American people can be assured that those joining us as fellow citizens are fully assimilated and will contribute to America's greatness. ایک تو یہ کہ امریکہ کی عظمت بڑھانے میں وہ حصہ لیں گے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے وہ اسیمیلیٹ ہو گئے، کہ ہم میں مل جل گئے ہیں. جو امریکنز ہیں ان کے ساتھ اسی طرح ہے کہ آپ وہ فرق جو ہے نمایاں طور پہ نہیں دیکھ سکتے. ان کی سپورٹس میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی کلچرل چیزوں میں وہ انوالو ہو گئے ہیں. اور اس طرح سے وہ مکمل طور پہ انہوں نے امریکن ہونے کا جو خول ہے اپنے اوپر ضرور چڑھا لیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیز کریٹیکل چینجز آر دا فرسٹ آف مینی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کی انتہا نہیں ہے، اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں. تو آپ اس میں کیا ہے جو بنیادی بات ہے، ایک سوال اس میں خاص طور پہ آیا تھا، وہ یہ کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ اب تو گھر کے ارد گرد بھی جا کے وہ انویسٹیگیشن کریں گے اس سے پہلے کہ سٹیزن شپ دیں، اور چاہے وہ امپلائمنٹ بیسڈ ہے یا جس نیبرہڈ میں رہتے ہیں وہاں سے لوگوں کے سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ لا جو ہے ان فیئرنیس آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ کافی عرصہ پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس پہ کبھی عمل نہیں کیا گیا. اور اب وہ جو ہے اگر اس قسم کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو قانون جو ہے وہ کسی حد تک 80% وہاں پہ موجود ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ ابھی اس سلسلے میں کچھ کر سکیں گے. تو آپ پہل لے سکتے ہیں. آپ پہل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ اپنی مکمل تیاری جس وقت آپ کر رہے ہیں کہ ریڈنگ اور رائٹنگ وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے توجہ دینی ہے کہ جناب میں کس طرح سے ثابت کروں کہ میں ایک پیسفل آدمی ہوں، میرا مورل کیریکٹر جو اچھا ہے، جس طرح سے کرائم آف مورل ٹرپیٹیوڈس وغیرہ کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میں نے یہاں پہ سوسائٹی کے اندر جو ہے ایک فعال کردار ادا کر رہا ہوں. میرے ٹیکسز جو ہیں وہ پیڈ ہو چکے ہیں، ان پیڈ نہیں ہے، کسی بھی قسم کے کرمنل چارجز نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹی موٹی وائلیشن ہوئی ہو تو اس کی باقاعدہ میرے پاس ایکسپلینیشن وغیرہ موجود ہے. تو اور اس کے علاوہ آپ سپورٹنگ ایفیڈیوٹ لے سکتے ہیں اپنے جاننے والوں سے، دوستوں سے، اور جو کمیونٹی آرگنائزیشن کے لوگ ہیں یا ریلیجیس آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہیں. تو یہ تمام چیز، یہ ابھی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اس میں گہرائی میں جانا چاہیں گے تو اور بہت سی چیزیں. تو اب اس کے ساتھ اگر آپ تیار ہو کہ تمام چیزیں یہ لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کا انٹرویو جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے جو میں نے ابھی آپ کی
خدمت میں پیش کی ہیں، اور خاص طور پہ جو کرمنل ایکٹس ہیں، اور کئی دفعہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اسپیڈنگ ٹکٹ ہے، اس کا میں اس کا کیوں ذکر کروں، ایسے ہی اپنے گلے میں مصیبت ڈالنے والی بات ہے. نو، اگر اس سلسلے میں کسی قسم کا بھی کرمنل میٹر ہے تو کسی اچھے لائر سے معلوم کیجیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ریکارڈ جو ہے وہ ایکسپنجڈ ہو چکا ہے، کیسز جو ہے وہ ڈسمس ہو چکے تھے، میں جا کے صرف ان کو بتا دوں گا، یہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ تو کافی عرصے کے بعد. گیٹ اے گڈ ایڈوائس. بہت ہی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے، کیونکہ اگر اس کے بارے میں آپ کے پاس تمام انفارمیشن نہیں ہے، اس میں ڈسپوزیشن لیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈسکلوز کریں اور پھر اس کو کلیریفائی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے دانستہ طور پہ آپ نے جرم کا ارتکاب کیا کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ چیزیں چھپائی ہیں. نہ چھپانا بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ اس کی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی وضاحت موجود ہے تو آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. اور تو کم از کم اس میں امیگریشن آفیسر اس بات کو بھی اپریشیٹ کرے گا کہ اس شخص نے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی.